الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ اور آپ کی سیرت کے متعلق چند گزارشات افادہ عام کے لیے آپ حضرات کے گوش گزار ہیں. عنوان ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم. انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور قیامت تک آنے والے سب سے آخری انسان تک انسانیت اور انسانی خدمت کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا کے اندر انسانیت کی خدمت کے عنوان سے اور اس دعوے سے بہت ساری شخصیتیں نمودار ہوئیں. اس میں بنیادی طور پر دو قسم کے لوگ ضرور تھے. ایک وہ لوگ تھے جو اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی فہم و ذکاوت کی بنیاد پر اور اپنے معلومات کی بنیاد پر انسان کی خدمت کرنا چاہتے تھے. اور یہ بات یقینی ہے کہ انسان محدود ہے، اس کا تجربہ محدود ہے، اس کی عقل محدود ہے، اور انسانیت کی اتنی وسیع ترین دنیا کے اندر ایک محدود ذہن اور لمیٹڈ آدمی اور لمیٹڈ سوچ و فکر پوری انسانیت کے لیے راہبر اور رہنما بننا یہ بڑا مشکل ترین معاملہ تھا. چنانچہ وہ شخصیات جو اپنے تجربہ اور اپنے علم اور اپنی ذاتی محنت کی بنیاد پر لوگوں کی انسانیت کی خدمت کرنا چاہے اور انسانیت کے لیے گائیڈ لائنز بنانا چاہے، یہ تاریخ گواہ ہے کہ ان کے بنائے ہوئے اصول، ان کی زندگی کے بنائے ہوئے طور و طریقے محدود وقت تک، لمیٹڈ ٹائم تک اور محدود اوقات تک، محدود زمانے تک رہے، اور اس کے بعد وہ بالکل پلٹ گئے اور وہ آج صرف قصہ پارینہ کی طرح رہ گئے. دوسری شخصیات وہ رہیں جو اپنی عقل، اپنی فہم اور اپنے تجربے اور اپنے آپ پر اس کو ڈیپینڈ نہ کرتے ہوئے ان کو اللہ رب العزت کریٹر کی جانب سے، مالک کی جانب سے، ایشور کی جانب سے ان کو رہنمائی تھی. چونکہ مالک انلیمیٹڈ ہے، مالک پوری دنیا اور پورے زمانے پر چھایا ہوا ہے. مالک جو کریٹر ہے وہ انسانیت کی روح سے، انسان کی ہر چیز سے، انسان کی فطرت سے واقف ہے. عزیزان گرامی، جو پہلے لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جو عام انسانوں کی طرح اپنے تجربے کی بنیاد پر کیا کرتے تھے. دوسرے وہ لوگ رہے جن کو پیغمبر کہتے ہیں، جنہیں نبی کہتے ہیں، جنہیں رسول کہتے ہیں. ان کے اوپر اپنی باتوں کو اور اپنے گائیڈ لائنز کو القاء فرماتے، وحی فرماتے اور وہاں سے لے کر کے وہ انسانیت تک پہنچاتے. یہ دو قسم کے لوگ رہے. پہلی قسم کے لوگ جو رہے ان کا مشن محدود رہا، کسی کا 5 سال، کسی کا 10 سال، کسی کا 50 سال، اور اس کے بعد ان کے بتائے ہوئے تھاٹس، ان کی تمام باتیں وہ قصہ پارینہ ہو گئی، وہ تاریخ کا ایک حصہ بن گئی. لیکن یہ انبیاء کا جو کام تھا، یہ لوگوں کو ہدایت دینے کا کام تھا، یہ مضبوط دنیا کے اندر چلتا رہا. ان کی قومیں بنی اور ان کے باضابطہ مذہب بنے اور ان کی تاریخ آج تک موجود ہے. اب یہ جو انبیاء کرام ہیں، ان انبیاء میں حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے. اور ان 1,24,000 انبیاء کرام کا معاملہ بھی آپ دیکھ لیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ایک انسان کو کسی شخصیت کو فالو کرنے کے لیے، کسی شخصیت کو آئیڈیل بنانے کے لیے، کسی کو اپنا مکمل طور پر اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینے کے لیے، اس دنیا کی پوری زندگی اور دنیا کا پورا فلسفہ سمجھ کر کے کسی کے حوالے اپنے آپ کو کرنے کے لیے ایک ایسی پرسنالٹی کی ضرورت اس دنیا کے اندر ہے جو انسان، جو شخصیت تاریخی اعتبار سے، ہسٹوریکل لحاظ سے اس کے ایگزسٹنگ وجود موجود ہو. اور دوسری بات، اس کے اندر جامعیت چاہیے کہ وہ ایسا جامع ہو کہ وہ دنیا کو بھی جانتا ہو اور پھر اللہ کو بھی جانتا ہو. وہ کریشن کا بھی علم رکھتا ہو، کریٹر سے بھی واقفیت اس کو ہو، لوگوں کے درمیان رہنے سہنے کی زندگی بھی جانتا ہو اور پھر کریٹر کی مرضی بھی جانتا ہو. دوسری بات ہوئی. تیسری بات، اس کی زندگی مکمل ہو، کامل ہو.
یعنی زندگی کا کوئی پہلو نہ چھوٹا ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی زندگی کی عبادتیں تو ملتی ہے لیکن میاں بیوی کے ساتھ رہنے کا معاملہ نہیں ملتا، تجارت کا معاملہ نہیں ملتا، لوگوں سے میل ملاپ نہیں ملتے. یہ تیسرا پہلو ہے کہ مکمل طور پر پوری زندگی ان کی معلوم ہو. چوتھی اہم چیز یہ ہے کہ ان کے جو تھاٹس ہے، ان کے جو تعلیمات ہے، ان کے جو میسیجز ہے، وہ خود پرسنالٹی اس کے اوپر عمل کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے. ایک آدمی ہے بہت بہترین کتابیں لکھتا ہے، اس کے تھاٹس بہترین ہے، لیکن وہ خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، وہ خود اس کے اوپر اس چیز کے اوپر پریکٹیکل خود نہیں ہے، تو وہ انسان اور اس کے تھاٹس بھی لوگوں کو رہنمائی دینے والے مکمل طور پر نہیں بن سکتے. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ سب شخصیت، کسی شخصیت کے اندر سب کچھ تھا، تاریخی ہسٹوریکل لحاظ سے ایگزسٹنٹ وجود بھی اس کا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جامع بھی ہے کہ وہ کریٹر اور کریشن دونوں کے درمیان ایک رابطہ بھی بناتا ہو، اس کی پوری زندگی بھی محفوظ ہو، سب کچھ ہو. اس کے باوجود وہاں سے اس کی زندگی سے لے کر یہاں تک پہنچانے والے کوئی نہ ہو، بڑے بڑے گیپس آ گئے ہو، اس کے اندر شکوک و شبہات ہو، اس کو دیکھنے والے کوئی چیز ہم تک نہیں پہنچاتے ہو، اس کے اندر کوئی سلسلہ موجود نہ ہو، تو بھی انسان کو ان کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، مضبوطی سے انسان عمل نہیں کرتا. اب دوسری بات آپ غور کریں، انبیاء کرام جب جو لوگ اپنے تجربے کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، اپنی تجربے کی بنیاد پہ لوگوں کو انسانیت کے راہنمائی دیتے ہیں، میں تو ذکر کیا کہ وہ محدود ہے. آج کا زمانے میں کچھ بولیں گے، 10 سال کے بعد کچھ بولیں گے، 50 سال کے بعد کچھ بولیں گے. عزیزان گرامی، ان کی بات تو راستے سے ہماری اپنی فہرست سے نکل گئی ہے، چونکہ ایک کریٹر ہے، وہ آج تک ایک ہی جیسے بالکل انسانیت کے فائدے کی چیزیں بتلاتا ہے. ان لوگوں کی بات مانے تو ہر چند روز میں انسان کو تبدیل ہونا پڑتا ہے. تو دوسرے لوگ جو ہے وہ انبیاء ہے، وہ رسول ہے، وہ پیغمبر ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے میسنجرز ہیں، ایمبیسڈرز ہیں، اور وہ لاتے ہیں تو ایک ہی تعلیم لاتے ہیں. اگر ہم ڈھونڈتے ہیں تو نام بھی جو ہمیں ملتے ہیں وہ بہت مختصر نام ملتے ہیں. بہت ساروں کے تو نام بھی اس دنیا سے ختم ہو گئے. آئے تھے یہ یقین ہے، لیکن نام کیا تھے، علاقے کیا تھے، تعلیمات کیا تھی، عمر کیا تھی، ماحول کیا تھا، کدھر رہتے تھے. میں آگے گفتگو کروں گا تورات و انجیل کی. یہ ذکر کر رہا ہوں کہ قرآن میں بھی جو نام ملتے ہیں، جتنوں کے نام ملتے ہیں اتنے پوروں کی ہسٹری آپ کو نہیں ملتی، ان کا زمانہ آپ کو نہیں ملتا، وہ کس علاقے کے تھے آپ کو باضابطہ طور پر نہیں ملتا. اب رہی یہ بات کہ ان لوگوں کے جن کے نام نہیں تھے وہ بھی آپ کی فہرست سے نکل گئے کہ آج وہ آپ کے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتے. اچھا، جس کے صرف نام ہے، ان کی پوری زندگی نہیں ہے، وہ بھی آپ کے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتے. آپ کو آئیڈیل بننے کے لیے اب جو مشہور انبیاء کرام رہ گئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا نام بھی ہے، کچھ واقعات بھی ہیں. حضرت ابراہیم کی نام بھی ہے، ان کے کچھ واقعات بھی ہیں. حضرت موسیٰ کا نام بھی ہے، ان کے کچھ واقعات بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود تاریخی اعتبار سے کچھ ملنے کے باوجود ان کی پوری زندگی نہیں ہے. تاریخی اعتبار سے دیکھیں، حضرت آدم کا جنت سے اس دنیا میں آنا اور اس دنیا میں آنے کے بعد ایک بڑا وقفہ حضرت آدم کی زندگی سے بالکل تاریخ اس سے واقف نہیں ہے، بالکل بھولا ہوا ہے. پھر چند 2-4 واقعات ملتے ہیں اور زندگی ختم ہو جاتی ہے. حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کی زندگی لے، حضرت نوح کی زندگی میں سے صرف یہ ملتا ہے آپ کو کہ وہ پانی پوری دنیا کے اندر آیا، حضرت نوح کے ماننے والوں نے ان کی نافرمانی کی اور پانی پوری دنیا میں آیا اور ان تمام قوم کو غرق کر دیا. اس کے علاوہ ان کی زندگی میں کوئی نصیحت والے پہلو یہاں تک آج تک منتقل نہیں ہوئے. حضرت ابراہیم کی زندگی کی ابتدائی واقعہ ملتا ہے، چند آزمائشیں ملتی ہے، اس کے بعد حضرت اسماعیل کی قربانی اور کعبے کی تعمیر ملتی ہے. آج تاریخ خاموش ہے، مذہبی کتابیں بھی خاموش ہیں، ان سے واقفیت نہیں ہے. لیکن آج تک اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ان کے تمام چیزیں موجود نہیں تو وہ آج نمونے عمل نہیں بن سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اٹھا لے، ان کی زندگی بچپن سے لے کر کے اس دنیا سے اٹھائے جانے تک وہ خود آپ جانتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ازدواجی زندگی سے خالی ہے. ان کی زندگی کے اندر اگر کوئی یہ کہے کہ میں اگر بادشاہ بننا چاہتا ہوں تو میں کسی جگہ کا حکمران بننا چاہتا ہوں،
ان کی زندگی کے اندر اس کے اسباق موجود نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور انجیل نازل ہوئی، پوری کتاب نازل ہوئی، لیکن آج اس کا وجود اور اس کے اندر کے تعلیمات کے اندر خود آپس میں عیسائیوں کے اندر، کرسچنز کے اندر شکوک و شبہات موجود ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو بتاؤں ان تمام نظریات کے اندر اگر دنیا میں آج پیغمبروں کے علاوہ کی زندگی لے لے یا پیغمبروں کی زندگی لے لے، یہ پوری دنیا کے اندر آج تک آنے والی جتنی پرسنالٹیز ہے ان تمام میں یہ 4 خصوصیتیں جس پرسنالٹی کے اندر مکمل طور پر موجود ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخی اعتبار سے اگر دیکھ لے تو ان کا تاریخی سن ولادت سے لے کر کے ان کا دن تاریخ یعنی پیدائش کا دن، ان کے سال، ان کا ٹائم، ان کا وقت، پیدائش کے وقت سے لے کر کے انتقال کے وقت تک، پیدائش کا سال سے انتقال کے سال تک، پیدائش کے دن سے انتقال کے دن تک، ان کا بچپنا، ان کی رضاعت، ان کے دودھ پینے کا وقت، ان کے رینگنے کا وقت، ان کے چلنے کا وقت، ان کے جا کر کے حلیمہ سعدیہ کے پاس رہنے کا وقت، چچا جان کے پاس رہنے کے اوقات، ان کی تجارت، بچپنا، ان کا کھیل، ان کے جنگل و بیابان میں جہاں پر گاؤں میں رہنے کا وقت، شہر میں آنے کا وقت، وہ بچپنے سے لے کر کے جوانی کا ایک ایک وقت، تجارت کے ایکٹیویٹیز، شہر کے اندر کی تجارت، جا کر کے باہر کی تجارت، اس کے بعد نکاح کا معاملہ، شادی کا معاملہ، اس کے بعد ازدواجی زندگی کے تعلقات، اور پھر ازدواجی زندگی کے بعد حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی مقام حرا میں جا کر کے وہاں پر اپنے آپ کو انڈیویجول الگ رکھ لینا، وہاں سے نکل کر اعلان نبوت سے لے کر انتقال تک 63 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ تاریخ کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ ایسا موجود ہے جیسا آج کے اس دنیا کے اندر پیدا ہونے والے شخص کا موجود ہوتا ہے، اس سال میں پیدا ہونے والے شخص کا ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ مستند حوالے سے آج موجود ہے، تاریخی اعتبار سے وجود ہے۔ دوسری اہمیت، آپ کی ذات مبارکہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع تھی۔ انبیاء گزشتہ انبیاء کے ذکر ملتا ہے، بعض انبیاء کا تو ان کا اللہ سے تعلق کا ذکر ملتا ہے لیکن گھریلو تعلقات کا نہیں ملتا۔ کسی کا گھریلو تعلقات کا ذکر ملتا ہے تو خدا سے تعلقات کا نہیں ملتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جامع تھے، ایک طرف اللہ کی مرضی بھی بتاتے، اللہ کی خوشی و ناراضگی کا بھی احساس کرواتے، اور اللہ کو راضی کرنے اور ناراض کرنے والے اعمال بھی بتاتے، کون سے کام اللہ کو راضی کرنے والے اور ناراض کرنے والے ہیں۔ زندگی کے اندر، دنیاوی زندگی کے اندر ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، بیٹے کے حقوق، بھائی کے حقوق، بہن کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، غریبوں کے حقوق، امیروں کے حقوق، کوئی ایسا سیکٹر بتائیے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بتاتے ہیں کہ کیا کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ کوئی ایک، آپ بحیثیت باپ ہو تو آپ کو کیا کرنی ہے، بحیثیت آپ ایک بادشاہ وقت ہو تو آپ کو کیا کرنی ہے، ایک فقیر ہو، آپ ایک محتاج و فقیر ہو جس کو گھر نہیں، دار نہیں، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، تو آپ کیا کرنا ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ آپ بادشاہ وقت ہے، دنیا کی دولت آپ کے ہاتھ میں ہے تو کیسا رہنا ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ آپ ایک تاجر ہے تو آپ کو بتائیں گے، ایک خریدار ہو تو آپ کو بتائیں گے، آپ شوہر ہو تو آپ کے لیے نصیحت ہے، آپ بیوی ہو تو آپ کے لیے نصیحت ہے، آپ باپ ہو تو آپ کے لیے نصیحت ہے، بیٹے ہو تو آپ کے لیے نصیحت ہے۔ پوری زندگی کا ایک ایک پہلو ہے آپ کے، جامع ہے آپ کی زندگی اور کامل ہے آپ کی زندگی، تکمیل ہے آپ کی زندگی کے اندر، یعنی بچپنے سے لے کر کے وفات تک کی پوری زندگی آپ کی ملتی ہے۔ اور سب سے لاسٹ پوائنٹ جو میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں وہ یہ کہ خود اپنے تھاٹس پر، اپنے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرنا۔ اللہ اکبر، انسانوں کو ہمیں بتاتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھو اور خود 5 وقت کی نماز کے ساتھ 6 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ ہمیں بتاتے ہیں کہ اپنے جمع پونجی میں سے 2.5% دو، اور لوگوں کے اپنے معاملہ یہ ہے کہ آپ تو اپنی پوری دولت خرچ کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو کہتے ہیں کہ کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے تو وہ جتنا ظلم کرے تم اس کا بدلہ دو، لیکن خود کے اوپر کوئی اگر ظلم کرتا ہے تو وہ تو معاف کر دیتے ہیں بلکہ اس کو اور عطا کرتے ہیں۔ یعنی ایسی پرسنالٹی جو اپنی تعلیمات کے اوپر خود عمل پیرا ہو اور خود اپنے آپ کو
یعنی اس کے اوپر اب لوگوں سے زیادہ عمل پیرا ہو کر کے پیش کرنے والی پرسنالٹی کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر وہ تو کیے تھے 1450 سال پہلے، لیکن آج تک وہ باتیں کیسے پہنچتی ہے؟ فرمایا کہ وہ ایک پرسنالٹی کی باتیں، ان کی زندگی کے حالات کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیا ہوا آپ کو پتہ ہے؟ تقریباً 5 لاکھ افراد اپنی زندگیاں اس سے جوڑ دی، اور ان کی ایک کی زندگی محفوظ کرنے کے لیے مؤرخین نے، محدثین نے تقریباً 5 لاکھ افراد کی زندگیوں کو محفوظ کیا۔ ایک رائی کے دانے کے برابر ان کی زندگی کے اندر شک اور شبہ نہیں، مکمل مضبوط، مکمل پائیداری کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ، مکمل ہر اعتبار سے مضبوطی کے ساتھ ان کی پوری زندگی ہم تک پہنچتی ہے۔ پوری تاریخ انسانیت میں اگر کوئی پرسنالٹی ملتی ہے تو وہ ایک ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس دنیا کے اندر انسانیت کو اگر زندگی گزارنے کا صحیح سلیقہ اگر بتا سکتے ہیں تو وہی بتا سکتے ہیں۔ آپ کو آخری چند باتیں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انسانیت کے طاقتور طبقے کو تو سب سراہتے ہیں، ایجوکیٹڈ طبقے کو تو سب سراہتے ہیں، انسانیت کے انسانوں کے وہ طبقہ جس کے پاس طاقت ہو، قوت ہو، بادشاہت ہو، جس کے پاس سب کچھ ہو، اس کے پیچھے تو سب جاتے ہیں۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ یہ ہے کہ اس دنیا میں مظلوم، بچھڑے ہوئے، کمزور، غریب، عورتیں، یتیم، بیوائیں، ان کو لے کر کے آپ ٹھہرے تھے۔ 2-3 واقعات ان کی زندگی کے آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت، جس موقع پر، جس علاقے میں، جس وقت اس دنیا کے اندر تشریف لائے، پوری دنیا کے اندر عورتوں پر ظلم ہوا کرتا تھا، ان کے حقوق نہیں مانے جاتے تھے، ان کو کسی طور پر ایکسپٹ نہیں کیا جاتا تھا، وراثت میں حق نہیں دیا جاتا، ان کو ایک جاگیر سمجھ کر کے، ایک مشن سمجھ کر کے بانٹ لیا جاتا تھا۔ ایسے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس موقع پر آپ یاد رکھیں بہت سارے ایسے واقعات بھی ہیں جب باپ اپنی بیٹی کو عزت کی خاطر دفن کر دیتا تھا، زندہ دفن کر دیتا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد عورتیں بیٹوں کے حق میں وراثت کی طرح تقسیم ہو جایا کرتی تھی، اور خود باپ کی وراثت میں عورتوں کا کوئی حق نہیں تھا، عورتیں ٹوٹ رہی تھی ایک وجود رکھنے کے باوجود۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عورتوں کے ہاتھ پکڑ کر کے اٹھایا، ہمت بڑھائی، اور بہت بڑا مقام عطا فرمایا کہ عورت کے جو وجود ہوتے ہیں، 4 قسم کے وجود ہے عورت کے۔ عورت پہلے ماں ہوتی ہے، عورت بیٹی ہوتی ہے، عورت بہن ہوتی ہے، اور عورت آپ کی بیوی ہوتی ہے۔ فرمایا لوگوں سنو، عورت تمہارے پاس ہو، وہ عورت بحیثیت بیٹی اگر ہے تو تم اس کی اچھی پرورش کرو۔ جس شخص کو 2 بیٹیاں اللہ نے عطا کی ہو، وہ اچھی پرورش کرے اور اس کو اچھی جگہ نکاح کر کے دے، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو وہ اچھی تربیت کر نکاح کر کے دے، تو اللہ رب العزت وہ بچی کی پرورش کی وجہ سے، حسن سلوک کی وجہ سے اسے جنت عطا فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر میں اولاد ہو اور تمہارے پاس لڑکی بھی ہو، لڑکے بھی ہو، تم گھر کے اندر داخل ہو تو پہلے لڑکی کو دو، بعد میں لڑکوں کو دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی والوں کو بشارت دی، اور اس کی لڑکی کی پیدائش کے بعد خوشی منائی، لڑکی کے پرورش کے بعد اس کو پرورش اچھی دے کر کے اس کی نکاح کرنے پر جنت کی بشارت دی۔ اور لڑکی بحیثیت بہن ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی، اس کی قدر کر اپنے مسند سے اٹھ کر کے اپنی رضائی بہن سیدتنا شیمہ کو اپنی جگہ پر بٹھا کر پورے معاشرے میں بتایا کہ بہن کی کیا عزت کی جاتی ہے۔ عورت بحیثیت بیوی ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 9 ازواج مطہرات کے ساتھ ایسا حسن سلوک پیش کیا، لوگوں کو اعلان کر دیا، لوگوں تم باہر اپنے پرسنالٹی اور اپنی مقام بنانے سے بڑے نہیں ہو جاتے۔ اگر تمہارے گھر میں تمہاری عورت تمہاری عزت کرتی ہے، تمہارے گھر میں تمہاری عورت تم سے خوش ہے، تو وہی آدمی بہتر ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بیسٹ آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ محترمہ کو لے کر کے واک کے لیے نکلتے تھے، ان کے ساتھ دوڑتے تھے، ان کے پیالے سے بچا ہوا پیتے تھے، اور ایسی سوسائٹی میں جہاں عورت کو کوئی عزت نہیں دی جاتی
اسے انسان ہی نہیں سمجھا جاتا، یہ مقام دیا۔ اور یہاں تک کہ جب عورت ماں ہوتی ہے تو اولاد کو کہا کہ تمہاری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں تمہاری جنت ہے، اور ماں کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ماں کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ عورت کا اتنا بڑا مقام عطا کیا۔ وراثت کا معاملہ آیا تو وراثت میں عورت کا حق دیا، عورت کو اتنا بڑا پوزیشن اور مقام عطا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابیات بڑے بڑے صحابہ کی استادنی رہی، مفتیاں رہی، اور لوگوں کے اندر دین کو پھیلایا، محدثہ، فقیہہ، ایسی بڑی بڑی خواتین رہی، عورت کا مقام بلند کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کے بارے میں، مزدوروں کے بارے میں فرماتے، کمزور طبقہ ہے، فرمایا لوگوں جب تم ان سے کام لو تو ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ان کا اجر عطا کر دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باضابطہ حقوق مزدوروں کمزوروں کے گنائے اور فرمایا کہ لوگوں ان کے اوپر ان کے استطاعت و طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، تم ان پہ رحم کرو جو تمہارے پاس کام کر رہے ہو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ جو تمہارے پاس کام کرنے والے کمزور ہے، یہ کبھی غلطی کر دیتے ہیں تو انہیں معاف کر دو، اس امید سے معاف کرو کہ تمہارے ماتحت ہے، کمزور ہے، تم انہیں معاف کرو گے تو رب تمہیں معاف کرے گا۔ اسی کمزور طبقے کے لوگ بعض مرتبہ مظلوم آتے ہیں، کئی مسافر آیا کوئی اسے لوٹ لیے، مکے کے اندر بعض لوگ باہر سے آتے تھے اور تجارت کرتے تھے، وہاں کے طاقتور لوگ ان کا مال لے کر کے بیچ لیتے اور پیسہ نہ دیتے، یہ مظلوم بیچارے پریشان ہو جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوجوانوں کے ساتھ مل کر مکے کے اندر حلف الفصول کے نام سے ایک باضابطہ معاہدہ تیار کیے تھے کہ وہاں پر اگر کوئی ایسا مسافر آئے، کوئی تاجر کو کوئی لوٹ لے تو ہم اس کا گریبان پکڑ کر کے اس لٹیرے سے اس کا سامان واپس دلائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا گریبان پکڑ کر کے اس زمانے کے مظلوم تاجروں کی جو بھی لٹی ہوئی دولت تھی وہ واپس دلائی۔ یہ مظلوموں کا کام کرتے۔ اس سوسائٹی کے اندر یتیم ہوتے ہیں جن کے بچپنے کے اندر ماں باپ اٹھ جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان یتیموں کا سہارا بنے، نہ صرف سہارا بنے، قیامت تک آنے والوں کو فرمایا کہ لوگوں دیکھو انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے روز یہ دو انگلیوں کی جیسا ایک دوسرے کے بازک ہوں گے۔ فرمایا یتیموں کا سہارا بنے، کمزوروں کا سہارا بنے، غریبوں کا سہارا بنے۔ غریبوں کے بارے میں فرمایا، فقیروں کے بارے میں فرمایا، کمزوروں کے بارے میں فرمایا، بچھڑوں کے بارے میں فرمایا، عورتوں کے بارے میں فرمایا، یتیموں کے۔ عزیزان گرامی پوری پریکٹیکل، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قیامت کے روز اگر دو لائن بنے ہوئے ہو، ایک امیروں کی اور ایک غریبوں کی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے اندر ہوگا۔ تو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا احسان دنیا کے ہر طبقے کو ہے۔ بادشاہ ہے تو وہ اگر دروازہ کھول کر کے دیکھے میں بادشاہت کیسی کروں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بتلاتے ہوئے رہیں گے کہ تجھے بادشاہت ایسی کرنا ہے۔ اگر میں جج ہوں تو مجھ سے اگر پوچھا جائے میں دیکھوں کہ مجھے بحیثیت جج کیا کرنا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احکام دیتے ہوئے، مجھے سدھارتے ہوئے دکھیں گے۔ میں وکیل ہوں تو مجھے سدھاریں گے، میں ڈاکٹر ہوں تو میرے لیے احکام دیں گے، میں ایک انجینئر ہوں تو میرے لیے احکام دیں گے، میں ایک کمزور ہوں، غریب ہوں تو میرے لیے احکام دیں گے، ایک خطیب و امام ہوں تو مجھے بتلائیں گے، میں ایک باپ ہوں تو باپ کیسے بنے بتلائیں گے، بیٹا ہوں تو بیٹا کیسے بنتا ہے بتلائیں گے، ماں ہوں تو بحیثیت ماں میں ایک اچھی ماں کیسے بن سکتی ہے حضور بتائیں گے، ایک بیوی ہوں تو بحیثیت بیوی میں اچھی زندگی کیسی گزار سکتی ہوں بتائیں گے۔ زندگی کا کوئی پہلو آپ لے لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پروفیشن کے آدمی کو اپنی تعلیمات دیتے ہوئے اس کو ایک بہترین پرسکون اور ایک عزت دار پروفیشنل آدمی کو سنوارتے سدھارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور کا ایسا تعارف اس انداز سے ہم دنیا کے سامنے پیش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت نواز تھے، انسانیت کو پھلا اور پھولنے کا موقع دیا اور اپنی تعلیمات سے خوب انسانیت کو نوازا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ چند کلمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی سیرت پاک کے حوالے سے، آپ کی بحیثیت محسن انسانیت خدمت کے حوالے سے میں نے آپ کی گوش گزار کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔